اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق الله العظيم. ان آیات مقدسہ سے پہلے اللہ رب العزت نے جو آیات نازل کی ہیں ان کے اندر اللہ نے انسانوں کے لیے جتنی چیزیں ضروری اور اہم تھی ان کا تذکرہ کیا، یعنی چاند بنانے کا، سورج بنانے کا، ستارے بنانے کا، رات اور دن بنانے کا، پھر اس کے گزر اوقات کے لیے کون کون سی چیز ضروری تھی ان کا ذکر کیا، اور پھر جب وہ کائنات کو بنانے والا ہے، اس نے اس کائنات کو بنایا، مالک ملک ہے، تمام تر معاملات اسی کی طرف لوٹتے ہیں، تو پھر یہ بھی طریقہ بتایا کہ اپنے رب کو کیسے پکارو، اپنے رب سے کیسے مانگو، کیا اصول ہونا چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے، یہ تمام تر تفصیل آیات سابقہ کے اندر ذکر کی۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تعالی عظیم ترین نعمتیں ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو ہواؤں کو چلاتی ہے، ایسی ہوائیں کہ جو خوشخبری لانے والی ہوتی ہیں۔ بارش سے پہلے انسان دنیا کے اندر آیا تو اس کے لیے جیسے روشنی اور گرمی کے لیے سورج کی ضرورت، اسی طریقے سے اسے سبزہ اور ہریالی کے لیے بارش کی بھی ضرورت۔ پھر جب بارش آتی ہے تو اچانک اگر آ جائے تو انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ ہر چیز کے فائدہ اٹھانے کا طریقہ، ڈھنگ، سلیقہ الگ ہوتا ہے۔ اگر ایک دم سے اللہ تعالی بارش کو برسا دے تو انسان نہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور نہ اپنے سامان کو بھیگنے سے بچا سکتا ہے، تو کبھی فائدہ کے نقصان بھی ہو سکتا ہے، بیمار پڑ سکتا ہے، سامان خراب ہو سکتا ہے،
اس لیے اللہ رب العزت نے بارش سے پہلے ہوائیں چلائی کہ ان ہواؤں کے ذریعے سے انسان باخبر ہو جائے کہ اب اللہ کی رحمت برسنے والی ہے۔ اگر اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہے تو محفوظ کر لے، اپنے سامان کو بھیگنے سے محفوظ کرنا چاہے تو اپنے سامان کو بھیگنے سے محفوظ کر لے۔ اور کبھی بارش سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے تو اگر بارش کے پانی کو ذخیرہ بنانا ہے تو جنگل میں کھیت میں جا کر اپنے پانی کی حد بندی کر لے، پانی کو روک لے۔ اور اگر ضرورت اسے گرمی سے برودت حاصل کرنے کی ہے تو بارش میں اگر اسے نہانے اور غسل کا ارادہ ہے تو وہ اس کی تیاری کر لے۔ جب انسان تیاری کر لیتا ہے تو پھر اس سے فائدہ اٹھانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ وہ فائدے کی چیز ہے کہ اگر بارش ایک دم سے آ جاتی تو آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا، اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکتا تھا، تو اللہ نے کتنی عظیم نعمت یہ بنائی کہ بارش جو تمہارے لیے سکون، آرام، راحت اور عظیم ترین نعمت ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تمہیں پہلے سے مطلع ہونا ہے، اور اس کے لیے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے۔ آپ دیکھیے، تجربات ہیں، مشاہدات ہیں کہ بارش سے پہلے بادل آئے، ہوائیں چلی تو بتا دیں گے اب بارش ہونے والی ہے۔ بادل آ جاتے ہیں، ہواؤں سے پتہ نہیں چلتا تو آدمی کو محسوس بھی نہیں ہوتا ہے کہ بارش ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ یہ کتنی اللہ کی عظیم نعمت ہے جو اس کے اندر ہے۔ اور طریقہ کیا ہے؟ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، پھر وہ ہوائیں جو بارش سے پہلے آتی ہیں وہ بھاری بادلوں کو اٹھا کر کے چلتی ہیں۔ پھر ہم کرتے ہیں کہ ان بادلوں کو ہم ہٹا دیتے ہیں ایسے شہر کی جانب جو مردہ ہوتا ہے۔ سقناہ لبلد میت، ایسی بستی کہ جو بنجر ہو چکی ہے، ایسی بستی کہ جہاں خشک سالی ہو چکی ہے، ایسی بستی کہ جہاں سبزہ نہیں اگتا ہے، ایسا شہر، ایسا علاقہ کہ جہاں پانی کی ضرورت ہے، وہاں ہم اس بادل کو ہٹا دیتے ہیں۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ اس سے ہم پانی کو اتارتے ہیں اور پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم ہر طرح کے پھلوں کو اگاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں، وہ ہمیں یاد رکھنا ہے، کیونکہ قرآن کریم جو کتاب ہے وہ ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری رہبری کے لیے ہے۔ ہمیں دنیا کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر ایمان کو پختہ بنانے کے لیے ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے ہے۔ تو اللہ کی ہر آیت کے اندر، ہر آیت کریمہ کے اندر ہماری رہبری اور رہنمائی ہوا کرتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے پہلی بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ دیکھو، تمہاری ضرورت کے لیے بارش ہوتی ہے تو اس بارش کو ہم تمہیں پہلے باخبر کر کے پھر اس بارش کو بھیجتے ہیں۔ اور کون سے علاقے کے اندر بھیجتے ہیں؟ جہاں ضرورت ہوتی ہے۔ جس علاقے کے اندر ضرورت ہوتی ہے ہم ان بادلوں کو اس طرف بھیج دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا سقناہ لبلد میت فانزلنا بہ الماء، ہم ان بادلوں کو ہٹاتے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ بارش جو برستی ہے وہ بادلوں سے برستی ہے۔
ایک دوسری آیت ہے، اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی کو برسایا، جس سے معلوم ہوا کہ پانی اور بارش جو ہوتی ہے وہ آسمان سے، اور یہاں معلوم ہو رہا ہے بادلوں سے۔ اور بادلوں کے بارے میں ایک روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سمندر سے بخارات اور اس کے ذرات اوپر کو اڑتے ہیں، پانی سے بھاپ کی شکل کے اندر اوپر کو اٹھتے ہیں، اور ہوائیں ان کو اوپر لے جا کر کے بادلوں کی شکل کے اندر تبدیل کر دیتی ہے، بادل بن جاتے ہیں، اور ان بھاپ کے اندر، بخارات کے اندر کئی من پانی اس کے اندر روک دیا جاتا ہے۔ اب وہ ہوائیں ان بادلوں کو جو سمندر سے بھاپ کی شکل کے اندر بنا ہے، اب وہ چلتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہاں بارش ہوگی، اس علاقے کے اندر ہوگی، نہیں، پھر جہاں اللہ کو منظور ہوتا ہے اس بادل کو وہاں پہنچا دیتے ہیں، اور پھر وہ بارش برستی ہے۔ معلوم ہوا کہ بارش ان بادلوں سے برس رہی ہے جو سمندر سے بھاپ کی شکل کے اندر بن کر کے چلتے ہیں، اور ہوائیں ان کو لے کر کے چلتی ہیں۔ آپ دیکھیے کوئی سی چیز کو آپ روکیں گے تو اس کے لیے مشین کی ضرورت ہوتی ہے، کسی نہ کسی روک کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بادلوں کو آپ دیکھیے، نہ اس کے اندر کوئی مشین لگی ہوئی ہے، نہ اس کے اندر کوئی پلر لگا ہوا ہے، نہ اس کے لیے نیچے سے کوئی سیٹرنگ بندھی ہوئی ہے، بلکہ وہ ہواؤں کے اوپر ہے۔ اور بادل بھی ایسا نہیں، بلکہ کتنا ہی پانی ان کے اندر ہوتا ہے۔ آپ نے بارش کے موسم کے اندر دیکھا ہوگا کہ تھوڑا پانی اگر برس جاتا ہے تو آپ کی گلی نالیوں کے اندر، نالوں کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہ پانی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی وہ نالیاں اس کو برداشت نہیں کرتی ہے، زمین بیٹھ جاتی ہے، مکان دھس جاتا ہے۔ پانی جب نیچے آتا ہے تو کتنا چیزوں کو بہا کر کے لے جاتا ہے، وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ لیکن آسمان کے اوپر بادلوں کو دیکھیے کہ ان بادلوں کے اندر کتنی مقدار کے اندر پانی ہوتا ہے، اور وہ اس کو لے کر کے چلتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ کوئی ذات ہے جو ان بادلوں کو چلانے والی ہے، کوئی ہے جو ان بادلوں کے نظام کو اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہے، اور وہ خالق کائنات۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں موسمیات کو دیکھ کر کے کہ بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، لیکن اللہ رب العزت تمام آنکڑوں کو فیل کر دیتے ہیں۔ بارش کا موسم بتا دیا گیا موسمیات سے، لیکن وہ موسم نکل جاتا ہے، بارش نہیں ہوئی، کیونکہ جہاں ضرورت ہوتی ہے اس علاقے کے اندر اللہ تعالیٰ بارش کو نازل کرتے ہیں، بارش کو برساتے ہیں۔ تو ایک لطیف اشارہ یہ مل گیا ہے کہ کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی ضرور ہے، ورنہ تو آپ پانی کو روک کر کے دکھاؤ، نہیں روک سکتے ہیں۔ اور پھر مزید اگر اوپر سے آپ نے پانی کو جمع کیا اور چھوڑ دیا تو ایک دم سے پانی آئے گا، اور جس کے اوپر پڑے گا اس کا حال آپ کو معلوم ہے کیا ہو جائے گا۔ اور وہاں بادلوں کے اندر اتنی مقدار کے اندر پانی ہے، آپ اس کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، آپ اس کے اندر چل رہے ہیں، آپ اس کے اندر نہا رہے ہیں، لیکن وہ پانی کی بوند آپ کے اوپر تیز رفتار سے نہیں گرتی ہے، وہ پانی آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے، ورنہ آپ پانی ڈالو تو وہ آنے کے بعد میں دھار کی شکل کے اندر بن جاتا ہے۔ لوگ فوارہ شاور کو کرتے ہیں، لیکن جب زیادہ اوپر سے آ کر کے مقدار تو وہ دائرہ بن کر کے مقدار کو بڑھا دیتا ہے، اور پھر اس کی چوٹ لگتی ہے۔
لیکن بارش کے پانی کی آپ کو چوٹ نہیں لگے گی، معلوم ہوا کہ کوئی اس نظام کو چلانے والا ہے، کوئی اس کائنات کو چلانے والا ہے۔ یہ سارا انتظام کیا ہے اللہ نے آپ کے لیے اور ہمارے لیے۔ پھر فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر اس پانی سے ہر طرح کے پھلوں کو نکالتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اگر بارش نہیں ہوتی ہے تو ایسی صورت کے اندر سبزہ نہیں اگتا ہے، پھل پھول نہیں آتے ہیں، کھیتی نہیں پیدا ہوتی ہے، کاشتکاری بیکار ہو جاتی ہے۔ اور جب آسمان کا پانی آتا ہے تو اس صورت کے اندر ان کے اندر تر و تازگی آ جاتی ہے، پھلوں کے اندر ذائقہ، پھلوں کے اندر طاقت آ جاتی ہے۔ اس جملے کو لا کر کے اللہ تعالی احیاء موتا کو ثابت کر رہے، بیان کر رہے ہیں کہ انسان دنیا کے اندر آیا، مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن پھر اس کے بعد میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، کہ زمین کو مردہ کر دیا، شہر کو مردہ ویران کر دیا، آسمان سے بارش برسائی، پھر اسی سے سبزہ اگایا، اسی سے پھلوں کو اگایا، اسی سے کھیتی کو اگایا، وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی وہ لوگ جو باعث بادل موت کے منکر ہیں، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ہم دنیا کے اندر ہیں، ختم ہو جائیں گے، پھر ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ عرب کے ان لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا اور آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے، یوں کہا کرتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ محمد العیاذ باللہ اگر یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، ایسا نہیں۔ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، پھر ہم دوبارہ وجود نہیں ہوگا، دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ وہ لوگ انکار کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر مختلف انداز کے ساتھ میں اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور اس جملے سے اور اس آیت سے یہ ثابت کیا کہ لوگ جو کاشتکاری کرنے والے ہیں، لوگ جو کھیتی کرنے والے ہیں، لوگ جس ماحول کے اندر رہنے والے ہیں، اگر اسی انداز سے سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ میں جلدی آ جاتا ہے۔ ورنہ تو اللہ نے اتنے دلائل قرآن کریم کے اندر، اتنے واقعات قرآن کریم کے اندر ذکر کیے ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تیسرے پارے کے اندر، دوسرے پارے کے اندر اللہ نے ایسے واقعات ذکر کیے ہیں۔ حضرت عزیر کا واقعہ ذکر کیا ہے، حضرت ابراہیم کا واقعہ ذکر کیا ہے، ایسے ہی یہاں ہے کہ اللہ نے ذکر کر دیا، لیکن چونکہ جو کاشتکاری کرنے والے ہوتے ہیں ان کے سامنے بتلایا کہ جب زمین بیکار ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، کچھ نہیں اگتا ہے، اگر آسمان سے بارش آتی ہے تو جس کو انجینئر بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ لائق کاشت نہیں ہے، لیکن رب کائنات نے بارش کے پانی کے اندر یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ اسی بنجر زمین کے ذریعے سے کاشت کو اگا دیتے ہیں۔ تو جب مردہ زمین کے اندر سے کھیتی کو نکال سکتے ہیں، پودے کو نکال سکتے ہیں، تو جب ہم مر کر کے مٹی میں مل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں زندہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے مشاہدات کے اوپر غور کر لے تو یقین ہو جائے گا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو کائنات فنا ہو جائے گی، تمام چیزیں ختم ہو جائے گی، تمام جاندار ختم ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد میں بارش اللہ تعالیٰ برسائیں گے،
اور 40 سال تک یہی سلسلہ رہے گا، بارش ہوتی رہے گی. پھر 40 سال کے بعد میں دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا. تو جتنے انسان ہیں وہ سارے کے سارے زندہ ہو جائیں گے، تمام کا جسم اس بارش سے اجزاء جمع ہو جائیں گے، اور اللہ ان کے اندر روح ڈال دیں گے، اور اس آواز کو سن کر کے سب زندہ ہو کر کے میدان محشر کی طرف چلنے لگیں گے، وہاں اکٹھے ہو جائیں گے. تو حدیث سے معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانا ہے. اب اگر کسی کے ذہن کے اندر یہ سوال ہوتا ہے کیسے زندہ کر سکتے ہیں، تو آیت کریمہ کا انکار کرنا لازم آئے گا. کسی مسلمان کے لیے یہ جائز اور روا نہیں کہ وہ احیاء موتا کے بارے میں شک کرے. جن چیزوں کے اوپر ایمان لانا فرض ہے ان میں سے بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے اوپر ایمان لانا فرض ہے. اگر کسی نے اس کے اندر شبہ کر لیا ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ اپنے ایمان کے بارے میں سوچ لے کہ اس کا حال کیا ہوگا. اس لیے چاہیے کہ ان چیزوں کے بارے میں نہ سوچے، نہ کوئی سوال کرے تو بحث و مباحثے کے اندر پڑے. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ اس کے اوپر مختلف قسم کے سوالات کرتے ہیں، اسلام کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، اور جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے جو دین سے دور ہے یا اسکول اور کالجوں کے اندر پڑھنے والے طلباء ہیں، وہ طلباء خالی الذہن ہوتے ہیں. ان کے سامنے ایسے سوال کیے جاتے ہیں، ان کے سامنے اسلام پر ایسے اعتراض کیے جاتے ہیں، اور پھر وہ جواب چونکہ معلوم نہیں ہوتا ہے تو وہ خاموش ہوتے ہیں، وہ شکوک و شبہات کے اندر پڑ جاتے ہیں، دین سے دوری ہونے لگتی ہے. ان کو چاہیے کہ ان کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے. اسلام کے اندر کوئی ایسا لمحہ، اسلام کے اندر کوئی ایسا حصہ یا ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر اعتراض کیا جا سکے. اگر اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں تو یقیناً ان کے دل و دماغ کے اندر کجی ہوتی ہے، ان کے دل و دماغ کے اندر بیماری ہوتی ہے. قرآن مقدس فرماتا ہے کہ جنہوں نے اسلام، جنہوں نے قرآن کریم کے اندر کوئی کمی ڈھونڈنے کی کوشش کی تو یقیناً ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، ان کے دلوں کے اندر روگ ہے. کیونکہ قرآن کریم تو ھدی للناس ھدی للمتقین ہے. قرآن مقدس کی تو پہلی صفت یہ ذکر کی ہے لا ریب فیہ. قرآن کریم کے اندر شک کرنا تو دور کی بات ہے، اس میں تو شبے کی گنجائش تک بھی نہیں ہے. اس لیے نوجوان طبقے کو ہمارے یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی سوال آئے، چاہے اپنوں کی طرف سے آئے یا اغیار کی طرف سے آئے، تو فوراً اپنے علماء سے رجوع کر کے ان کا اسی انداز کے اندر جواب دینا چاہیے، اور اس انداز سے کہ آدمی ساکت اور خاموش ہو جائے. قرآن مقدس نے ایسے اللہ کو ذکر کرنا تھا کہ ہم مرنے کے بعد میں انسانوں کو دوبارہ اٹھائیں گے. اس کے لیے اللہ نے ذکر کی آیت کریمہ کہ دیکھو آسمان کی طرف ہوائیں بادلوں کو لے کر کے چلتی ہے، پھر ہم ان بادلوں سے پانی کو اتارتے ہیں، اور اس پانی کے ذریعے سے پھر ہم ہر قسم کے پھلوں کو نکالتے ہیں ایسی بستی کے ذریعے اندر کہ جس کو مردہ بنا دیا جاتا ہے، بنجر اور ویران کر دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے انسانوں کو بھی ہم دوبارہ اٹھائیں گے. لیکن یہ کون لوگ سمجھیں گے؟ لعلکم تذکرون. نصیحت حاصل کرنے والے ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں، جو اللہ کی طرف لگانے والے ہیں، ایسے لوگ ہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور وہی ہے ذات کہ جو ہواؤں کو چلاتا ہے. خوشخبری لانے والی بارش سے پہلے
حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں بھاری بادلوں کو، سقناہ لبلد میت، تو ہم ان کو ہکا دیتے ہیں مردہ شہر کی جانب، فانزلنا بہ الماء، پھر ہم اس سے پانی کو اتارتے ہیں، فاخرجنا بہ من کل الثمرات، پھر ہم اس سے ہر قسم کے پھلوں کو نکالتے ہیں، کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، اسی طریقے سے ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، جو آسمان سے اللہ تعالی بارش برساتے ہیں وہ بارش تمام کے لیے عام ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ہمارے لیے ایک عبرت اور ہمارے لیے ایک خاص قسم کا اشارہ دیا جا رہا ہے، وہ اپنی زندگی کے اندر ہمیں لانا ہے۔ آج ہم مسلمان تو ہیں، لیکن اسلام اور ایمان ہمارے اندر کتنا ہے ابھی معلوم ہو جائے گا۔ آسمان سے اللہ نے بارش کو برسا دیا، تمام زمین کے اوپر وہ پانی برستا ہے، لیکن سبزہ اسی سے نکلتا ہے جو پاکیزہ ہوتی ہے، جس کے اندر جاذبیت کی صلاحیت ہوتی ہے، جس کے اندر اس بارش سے فیض حاصل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ زمین اس بارش سے فائدہ اٹھا کر کے سبزے کو اگاتی ہے، اور وہ سبزہ بھی جو اگتا ہے رب کے حکم سے، رب کی اجازت سے اگتا ہے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکیدا، لیکن جو زمین گندی ہوتی ہے، جس زمین کے اندر صلاحیت اگانے کی نہیں ہوتی ہے، وہاں پر اس بارش سے کوئی سبزہ نہیں اگتا ہے، اور اگر سبزہ اگتا بھی ہے تو ناقص، خراب اور گندا اگتا ہے۔ بارش برابر برس رہی ہے، ایک بادل کی برس رہی ہے، ایک وقت کے اندر برس رہی ہے، اللہ کے حکم سے برس رہی ہے، لیکن زمین کے اندر صلاحیت کیسی ہے؟ جتنی صلاحیت ہوتی ہے وہ اتنی اس سے فیضیاب ہوتی ہے، جتنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے اتنی ہی محروم ہے۔ چٹان ہے، بارش بری، کچھ نہیں ہوا، بنجر ہے، کچھ نہیں ہوا، کوڑا گاہ ہے، کوڑی پڑی ہوئی ہے، کوئی سبزہ نہیں ہوگا، اگر اگا تو ناقص ہے، بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ کو لا کر کے انسانوں کو بتایا کہ ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ہم نے انسانوں کی رہبری کے لیے، ہم نے انسان کو اس کا روز ازل کا سبق بھولا ہوا یاد دلانے کے لیے، عہد الست کو باور اور بتلانے کے لیے حضرات انبیاء کو بھیجا، حضرات رسولوں کو بھیجا، کتابوں کا سلسلہ نازل کیا۔ یہ اگر ہم نے موقوف کر دیا تو ہم نے نائبین رسولوں کے کام یہ سپرد کر دیا، قیامت تک انبیاء کے ورثہ، انبیاء کے نائبین، علماء حقہ کی جماعت تمہیں یہ بتاتی رہے گی، سمجھاتی رہے گی، اللہ کے راستے کے اوپر چلنے کی تلقین کرتی رہے گی، سیرت نبی آپ کو بتلاتی رہے گی، لیکن فائدہ وہی اٹھائے گا جس کے اندر صلاحیت ہوگی، جس کے اندر صلاحیت ہے دین کے سمجھنے کی، جس کے اندر صلاحیت ہے سیرت نبوی کو اپنانے کی، جس کے اندر صلاحیت ہے صحابہ جیسے ایثار کو کرنے کی، وہ اس سے فیض اٹھائے گی۔ اور سنتے سب ہیں، ایک عالم ہے تقریر کر رہا ہے، لیکن ایک کے آنکھ سے آنسو روا ہے اور دوسرا کورا نرا ایسے ہی چلا جاتا ہے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکیدا،
گندا ہے اس کے پلے کچھ نہیں پڑے گا، جیسے ہی آیا ویسے ہی ہے۔ جیسے طلبہ ہوتے ہیں، چند طلبہ نے تو سبق دیا استاد کے درس کو، اس کی تقریر کو، اور کچھ ہوتے ہیں جو کچھ پڑھا تھا نیاز نے اسے صاف دل سے بھلا دیا۔ کمرے سے باہر نکل کے آتے ہیں تو جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے اندر صلاحیت اللہ نے نہیں رکھی ہے، ان کے اندر اہلیت اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ یہی عوام کا ہے کہ سنتے ہیں، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، ان کا کام تو یہی ہے۔ اتنی بات تو ہمیں بھی پتا ہے، کوئی نئی بات تو ہمیں بتائی نہیں ہے، لیکن یہ آیت کریمہ لا کر اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ ہر انسان اپنی صلاحیت، اپنی اہلیت، اپنی قابلیت، اپنے ظرف کے، اپنے معیار کے مطابق فیض اٹھاتا ہے۔ علماء سے، صلحاء سے، اتقیاء سے، اکابرین سے، اسلاف سے، انبیاءوں سے، قرآن کریم سے، کتابوں سے، نصائح سے، ورنہ تو سب کے لیے عام ہوتی ہے۔ کوئی ایسا ہوتا ہے جو کندن بن جاتا ہے، ورنہ تو رانگ کا رانگ رہ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر والبلد الطیب، پاکیزہ شہر کے مانند بن جائیں ہم، کہ جس کے اندر سے اگر سبزہ اگے تو دوسرے کو فائدہ پہنچے۔ ہم اگر کسی سے ملیں تو ہمارے علم سے، ہمارے تجربات سے، ہماری صلاحیت و اہلیت سے، ہماری واعظ و نصیحت سے جتنا ہمیں خود فیض پہنچ رہا ہے، ہم سے زیادہ ہمارے سامنے والے کو فیض پہنچے۔ یہ جب ہوگا جب ہم کوشش کریں گے، ورنہ تو ہم بیٹھ گئے، اول تو وقت ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اتنی بڑی مسجد قاری صاحب نے بنوا دی ہے، محلہ اتنا بڑا ہے کہ دور دور تک مسلمانوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ ابھی قاری صاحب اعلان کر دے کہ 10 بجے بریانی کے 1-1 کلو کا پیکٹ تقسیم ہوگا تو پورا محلہ مسجد کے اندر بھرا ہوا نظر آئے گا۔ بیچارے باہر کے آنے والے مہمان بیرنگ چلے جائیں گے، ان کو ملنے کا نہیں ہے۔ اور اگر انہوں نے قرآن کریم کی تفصیل کی مجلس قائم کی، دور کا آ کر کے بیٹھ جائے گا، محلے والے کو پتہ بھی نہیں ہے کیا نہیں ہے، چونکہ قدر نہیں ہے۔ اور یہ اب سے نہیں، شروع سے لوگوں نے ایسا کر دیا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے بازاروں کے اندر گئے تو دیکھا کہ لوگ اپنی تجارتوں کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنے مشاغل کے اندر مصروف۔ خیر القرون کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زمانہ قرار دیا، اس وقت کی بات۔ وہاں جا کر کے یہ کہہ رہے ہیں تم یہاں بیٹھے ہوئے تجارت کر رہے ہو، یہاں بیٹھے ہوئے تم کاروبار کر رہے ہو، مسجد نبوی کے اندر جاؤ، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، آپ کا طریقہ تقسیم ہو رہا ہے، آپ جو چھوڑ کر کے گئے ہیں وہ وہاں تقسیم ہو رہا ہے۔ لوگ بھاگے چلے آئے بازار کو چھوڑ کر کے کہ حضور کا تبرک، حضور کی میراث، حضور کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ بھاگے ہوئے آئے، مسجد میں آئے، آ کر کے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے تو قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے۔ ادھر دیکھا کہ ذکر و اذکار کی مجلس لگی ہوئی ہے، ادھر دیکھا کہ چند بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مسائل کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، یہ مختلف ہیں۔ وہ لوگ بھاگے ہوئے آئے تھے، اب پیچھے کو چلے اور غصے میں آگ ببولا ہے، غصے کے اندر ہے۔ سامنے سے دیکھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں، انہیں کہنے لگے جھوٹ بولتے ہو، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، صحابی، ساتھ رہنے والے ہونے کے باوجود آپ جھوٹ بولتے ہو، کہاں میراث نبی تقسیم ہو رہی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، یہ ذکر و اذکار کر رہے ہیں، یہ مسائل بتا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تو یہی ہے۔ آپ فرما گئے انما انا بعثت معلما،
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ذکر کرو، قرآن کریم پڑھو. یہی تو ہے انبیاء وراثت کے اندر درہم و دینار نہیں چھوڑا کرتے، دنیا کے مال و اسباب کو نہیں چھوڑتے ہیں. انبیاؤں کی میراث یہی تو ہوتا ہے. تب لوگوں کو احساس ہوا ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم بھی ان کا نام لینے والے ہیں. لیکن ہمارا حال بھی یہی ہے کہ نبی کی میراث مسجد نور محمدی کے اندر تقسیم ہو رہی ہے اور یہاں محلے والے محروم پڑے ہوئے ہیں. دور والا آ کر کے فائدہ اٹھا لے، محلے والا آ کر کے فائدہ نہ اٹھائے. اس سے بڑی محروم القسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے والذی خبث لا یخرج الا نکدا. یہ لوگ وہ ہیں جو گندی ذہنیت والے ہیں، جو بنجر اور ویران زمین کے مانند ہے کہ ان کے اندر سبزہ نہیں اگ سکتا ہے، ان کے اندر دین نبی آ ہی نہیں سکتا. کذالک نصرف الآیات، اگلے جملے کے اندر اللہ کہہ رہے ہیں ہم پھیر پھیر کر کے بدل کر کے نئے نئے انداز نئے نئے طریقوں میں لا کر کے ہم بتلاتے ہیں تاکہ لوگ شکر گزار ہو جائے، تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ نبی کے نام لینے والے، اللہ کے کلام پڑھنے والے، اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں. لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ وہی سمجھیں گے جن کے اندر صلاحیت ہوگی. یہ آیت کریمہ ہمیں آج یہی سبق دیتی ہے، یہی آج کا درس ہے. والبلد الطیب، اور جو پاکیزہ شہر ہے، یخرج نباتہ بإذن ربی، وہ سبزہ اگاتا ہے پاکیزہ اس کے رب کے حکم سے. والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور وہ لوگ جو برے، اور وہ جو بری ہے نہیں اگاتی ہے مگر کہ ناقص. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، یوں ہی پھیر پھیر کر ہم بیاں کرتے ہیں آیتیں ایسے لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہیں. اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.